کووڈ ابھی ختم ہی نہیں ہوا تو ابھی ہنٹا وائرس نیا آ رہا ہے، یہ کیا اس شدت سے ہی یہ پھیلے گا؟ دیکھیے، وائرسز بہت سارے ہیں، اور دنیا میں جتنے وائرسز ہیں ہم ان کی بہت تھوڑی سی تعداد کے بارے میں ہماری اسٹڈیز ہیں، ہمیں معلومات ہیں۔ بہت سارے ایسے وائرسز ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلومات ہی نہیں ہیں، اور وہ اپنی جگہوں پہ کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں، اور ڈر یہی ہے کہ جب انسان ان کے علاقے کے اندر گھسے گا تو وہاں سے انفیکشن ایک ایسی نہ لے آئے جو انسان اس کے لیے تیار نہ ہو۔ کرونا وائرس کے اندر بھی ایسا ہوا تھا، ایک نیا وائرس تھا، اس سے پہلے ہم نے کبھی اس کا دیکھا نہیں تھا، ہمارے جسموں نے اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا کیا، تو وہ جب آیا تو اس نے ڈیوسٹیشن کی اور وہ پوری دنیا میں تیزی سے پھیل گیا۔ ہنٹا وائرس ذرا ڈیفرنٹ قسم کا وائرس ہے، اور یہ ہمیں اس کا علم ہے، یہ تقریباً 70 کی دہائی سے ہمیں بعض جگہوں پہ مل رہا ہے، لیکن یہ یا تو افریقہ کے چند ریموٹ ایریاز کے اندر یا ساؤتھ امریکہ کے کچھ ریموٹ ایریاز کے اندر یہ پایا جاتا تھا۔ اور اس کے دو مختلف قسمیں ہیں، جو افریقہ والا ہے اس میں آپ کے کڈنی فیلیئرز وغیرہ ہوتے ہیں، اور جو آپ کا ادھر والا ہے امریکہ والا، یہ زیادہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ جواد تو صاحب، یہ یہ سمٹمز کیا ہیں اس کے؟ یہ جو ہنٹا وائرس آ رہا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ ابھی تو یہ ان جگہوں پہ پھیل رہا ہے، کیا یہ جیسے کووڈ جو تھا وہ چائنا سے کہتے ہیں شروع ہوا اور پوری دنیا میں جو ہے اس کو لپیٹ میں لے لیا؟ دیکھیے، جب یہ وائرسز انسانوں کی طرف آتے ہیں، یہ پہلے کسی جانوروں وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو یہ جانوروں سے انسان کی طرف جمپ کرتے ہیں، تو شروع میں یہ ہر دفعہ بیماری پھیلانے کے لیے وہ جانور کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، یعنی کہ اس انسان کا ایکسپوجر ہونا ضروری ہوتا ہے اس جانور کے ساتھ جو بیماری پھیلتا ہے۔ پھر کچھ یہ ایوالو ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ انسان سے انسان کو پھیلانے لگ پڑتے ہیں۔ جب اس سٹیج پہ آتے ہیں تو یہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اب ہنٹا وائرس کی جو اتنی ساری قسمیں ہیں، ان میں صرف ایک وائرس کی قسم ہے جو اس کروز شپ کے لوگوں کو ہوئی ہے، جو ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن جسے کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے چوہے سے ایک دفعہ تو آ گئی، لیکن اس کے بعد انسان دوسرے انسان کو لگا دیتا ہے، تو یہ وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ سمٹمز جتنی وائرل کی بیماریاں، اکثر وائرل کی بیماریوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتے، اس میں بھی آپ کو جسم میں تھکاوٹ ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہو سکتی ہے، وامٹنگ آ سکتی ہے، بخار ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ انیشل سائن سمٹمز ہیں جو کسی بھی بیماری کے ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر جو خطرناک صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر سانس کی میں آپ کو دشواری ہوتی ہے، آپ کو گھبراہٹ سی ہوتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر گرتا ہے، تو وہ الارمنگ آگے سائنز اینڈ سمپٹم ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ کیا آپ کا ایسا ایکسپوجر ہوا ہے کسی شخص کے ساتھ جس کو ایسی بیماری تھی، یا آپ ان علاقوں میں گئے ہیں جہاں پہ یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اچھا جواد صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا، آپ نے سمٹمز کے حوالے سے بتایا، جو کاز ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بتایا، لیکن آپ یہ بھی کانٹیجیس بیماری بھی ہے، اس کی کتنی ایکسٹریمٹی آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس وائرس کی؟ بیکاز آبویسلی ایک ابھی پوری دنیا جو ہے ایک وائرس سے ابھی نکلی ہے، ابھی ویکسینیشنز آئیں وہ اس وائرس سے نکلی، تو یہ وائرس کتنا سنگین ہو سکتا ہے شرح موت کے حوالے سے؟ دیکھیے، آج تک تو اتنا زیادہ یہ خطرناک اس لحاظ سے ضرور تھا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو ہو جائے تو جو امریکہ والا وائرس ہے وہ تقریباً 40 سے 50% لوگ اس سے اگر انفیکشن ہوتی ہے تو ان سے ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ جو افریقہ والا ہے وہ 15 سے 20% لوگوں کی ڈیتھ ہوتی تھی، جو بہت بڑی شرح ہے اگر آپ دیکھیں کہ انفیکشن ہوئی، لیکن ہوتا ہی کم لوگوں کا تھا، تو اگر ہم دیکھیں کہ سال میں لوگوں کی اموات اس سے ہوئی تو بہت کم لوگ ہوتے تھے۔ لیکن یہ پچھلے کچھ سالوں سے جو امریکہ والا، اصل ایسے علاقوں میں لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں جہاں پہ پہلے انسان نہیں جاتے تھے، اور لوگوں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور یہ کروز شپ بھی ایسے ریموٹ آئیلینڈز پہ جا رہا تھا جہاں پہ نارملی لوگ نہیں جاتے، تو وہاں سے یہ وائرس لگا ہے۔ تو اب 2018 میں ایک اس طرح کا واقعہ ہوا تھا جب کوئی برتھ ڈے پارٹی تھی، سالگرہ کی پارٹی تھی، وہاں مہمان آئے ہوئے تھے، وہاں سے کوئی انفیکشن پھیلی اور تقریباً 11 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، جو بڑا واقعہ ہے اس کا۔ اس کے اندر ابھی تک جو ہے ہمارے پاس 3 لوگوں کی موت ہوئی ہیں، اور باقی تقریباً 15 سے کم لوگ اس سے کنفرمڈ انفیکٹڈ ہیں، لیکن اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ باقیوں میں کتنوں میں انفیکشن اگلے کچھ دنوں میں نمودار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو خطرناک ضرور ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ہو جائے، لیکن گلوبلی جس طرح پینڈیمک ہوئی تھی کووڈ 19 کا، اس کا فی الحال کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے۔
اس سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے. اس کو. اچھا آپ کو کووڈ-19 جب ہوا تھا تو obviously سب سے زیادہ لنگز افیکٹ ہوئے تھے, لوگوں کو سانس لینے میں بہت دشواری تھی, although سمٹمز جو تھے وہ گلے کے اور فلو کے بھی سمٹمز تھے, ساتھ ساتھ باڈی ایک کے بھی سمٹمز تھے, ٹیمپریچر کے بھی سمٹمز تھے. اس کے سمٹمز بھی لنگ سے ریلیٹڈ ہیں, یہ بھی پھیپھڑوں کو متاثر کر رہا ہے. کیا یہ اگر ہم بات کریں تو اس لحاظ سے جو ہے اتنی خطرناک طریقے سے متاثر کرے گا کہ لوگ وینٹیلیٹرز پہ بھی جا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, جیسا میں نے کہا, جن کو ہو جاتی ہے یہ کووڈ سے زیادہ خطرناک ہے جن کو ہو جائے. کووڈ کے اندر جب بیماری کووڈ کی ہوتی تھی تو میجورٹی لوگ ریکور کر جاتے تھے, ٹھیک ہو جاتے تھے, لیکن وہ اتنے زیادہ لوگوں کو ہو رہی تھی کہ ہمیں اس کی ڈیتھس بھی زیادہ ملی, معاف کیجیے گا. لیکن اس کے اندر ہوتی جن لوگوں کو ہے, اگر ہوتے کم لوگوں کو ہے لیکن ہوتی جن کو ہے, ان کی شرح موات کووڈ سے بہت زیادہ ہے. تو اس طرح اگر ہم کہیں تو یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. لیکن کووڈ بہت آسانی کے ساتھ پھیلتا تھا اور پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہ اتنی آسانی کے ساتھ ابھی نہیں پھیل رہا, نہ ہمارے پاس اس کے کوئی شواہد آئے ہیں کہ یہ اس آسانی کے ساتھ پھیل سکتا ہے. تو جس کو ہو جائے اس کے لیے یہ زیادہ خطرناک ہے, لیکن عام جنرل پاپولیشن دنیا کی, آپ میں, ہمارے لیے یہ کم خطرناک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ چوہوں سے کہہ رہے ہیں کہ چوہوں سے یہ وبا جو ہے پھیل رہی ہے, تو اب یہ بھی بات ہے کہ چوہوں تو obviously چوہے تو ہر گھر کے باہر ہوتے ہیں, ہر گھر میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. بیکریز کے اندر آپ کو پتا ہے کہ فوڈ آئٹمز کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں. تو یہ بھی چوہوں کے اندر یہ وائرس کسی خاص ایریا کے چوہوں کے اندر وائرس ہے کہ اٹ کین بی ود اینی ون اینی ویئر؟ نہیں, دیکھیے بیماریاں جو ہوتی ہیں پہلے شروع میں کسی خاص علاقے تک محدود ہوتی ہیں. ایون جو ڈینگی تھی یہ پہلے صرف چند ممالک کے اندر ملتی تھی اور آہستہ آہستہ یہ پوری دنیا میں پھیل گئی. کلائمیٹ چینج ہے, انسانوں کی آبادی زیادہ ہو گئی, یا ہم جانوروں کے جو محفوظ جگہ تھی ان کے اندر گھس گئے ہیں جہاں پہ وہ پہلے علیحدہ رہا کرتے تھے. تو ہیومن اور اینیمل انٹریکشن کی وجہ سے وہ بیماریاں جو پہلے صرف جانوروں میں ہوتی تھی اور انسانوں کو اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا, وہ اب انسانوں کی طرف شفٹ ہو رہی ہیں. تو چوہوں کے اندر اس کے اندر ضرور آتا ہے, لیکن اب چوہے خاص علاقوں کے اندر تھے جن کے اندر یہ تھا, افریقہ کے کچھ ممالک اور امریکہ کے کچھ ممالک. لیکن اگر ہم سٹڈیز دیکھیں تو ہمیں یہ پتا ہے کہ انڈیا کے اندر بھی ہمیں بعض چوہوں کے اندر اس وائرس کا نشانیاں ملی ہیں. تو اس وجہ سے پاسبلٹی ہے کہ ہمارے ملکوں کے چوہے بھی اس سے متاثر ہوں. چوہے کو یا کسی بھی پیسٹ کو, یا مکھی کو, مچھ آپ کے کھانے کے اوپر نہیں آنا چاہیے, آپ کے گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو صرف یہ بیماری نہیں وہ لگاتے, وہ 100 دوسری بیماریاں بھی لگاتے ہیں. تو ہم نے بھی وہ بعض دفعہ ویڈیوز دیکھی ہیں. تو بیکری ہو, آپ کی گھر ہو, آپ کو اپنے کھانے کی چیزوں کو بہت محفوظ کرنا ہے, ننگی چیز کوئی نہ رکھیں. اور اگر آپ کو وہاں پہ چوہے وغیرہ مل رہے ہیں تو ان کا سد باب ایز اے ایمرجنسی کر کے کریں, کیونکہ یہ صرف ہانٹا وائرس نہیں, 100 اور بیماریوں کی بھی اچھا کسی زمانے میں آپ کو پتا ہے ٹاؤن بھی آئی تھی ایک بیماری, وہ بھی چوہوں سے ریلیٹڈ تھی, اس میں بھی سمٹمز کچھ ایسی تھے. جی 1600 کی جو سینچری تھی اس کے اندر یہ بیماری جو طاعون کی تھی وہ کووڈ ہی کی طرح ایک بڑی پینڈیمک پھیلی تھی اور پوری دنیا میں پھیل گئی تھی, اور یورپ کے بعض شہروں کی آبادیاں آدھی سے بھی کم ہو گئی تھیں کہ اس نے اتنے لوگوں کو مارا تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا گھر اور اپنا دفتر, آپ کے کاروبار کی جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے. اس کے اندر نہ تو مکھی وغیرہ ہونی چاہیے, نہ چوہے یا اس طرح کے کوئی اور حشرات الارض ہونے چاہیے. تو اس کو ہمیں کیجولی نہیں لینا چاہیے کہ کوئی بات نہیں, یا چوہا دیکھا اچھا ہے, کیوٹ ہے. نہیں, آپ نے اپنے کھانے کی چیزوں, کیونکہ ان سے 100 قسم کی بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں.